بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 147۔ آج کے سبق کا عنوان ہے موالی راویوں کی پہچان۔ ہم اگر رجال کی کتابیں دیکھ لیں تو اس میں اکثر و بیشتر روات کے ساتھ ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں مولا فلاں ابن فلاں۔ تو مولا کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو روات کی پہچان میں اس کے بارے میں یہ پہچان بھی ضروری ہے کہ وہ کس کا مولا ہے۔ مولا کے بارے میں انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ومعرفۃ الموالی من اعلیٰ واسفلا بالرق او بالحلف او بالاسلام لأن كل ذلك يطلق عليه مولا ولا يعرف تمییز ذلك الا بالتنصیص علیہ۔ اسی طرح موالی کی پہچان بھی ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ ہے یا اسفل ہے، اور اسی طرح مولا رق کی وجہ سے ہے یا حلف کی وجہ سے یا اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پر مولا کا اطلاق ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کی تمییز بھی نہیں ہو سکتی مگر اس پر تنصیص کی وجہ سے۔ تو بہرحال مولا کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ایک مولا اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک اسفل ہوتا ہے، یعنی مولا کا اطلاق معتق پر بھی ہوتا ہے اور معتق پر بھی ہوتا ہے۔ جو کسی کو آزاد کرے تو اس پر بھی، آزاد کرنے والے پر بھی مولا کا اطلاق ہوتا ہے، اور جس کو آزاد کیا جائے اس پر مولا کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے مولا کا لفظ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ازداد میں سے ہیں، یعنی معتق آقا کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مولا کی پہچان ضروری ہے۔ کسی شخص کے بارے میں مولا کا اطلاق ہوا ہے تو وہ معتق ہونے کے اعتبار سے ہوا ہے یا معتق ہونے کے اعتبار سے ہوا ہے۔ پھر آگے اس کی 3 قسمیں ہیں کہ مولا کا اطلاق یا تو رقیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا حلف کی وجہ سے، اور یا اسلام کی وجہ سے، یا تو بیچ میں آزادی کی کو بنیاد بنتی ہے، اور یا آپس میں بھائی چارگی اور آپس میں تعاون کے حلف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یا اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی مولا ایک تو اس وجہ سے بھی بنتا ہے کہ کوئی کسی کو آزاد کرے، اور مولا اس وجہ سے بھی بنتا ہے کہ کوئی 2 قوموں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے موقع پر یا دیگر موقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اس کو حلف کہتے ہیں۔ تو اس پر بھی مولا کا اطلاق ہوتا ہے، فلاں فلاں کا مولا ہے، مطلب فلاں کا فلاں کے ساتھ معاہدہ ہے آپس میں تعاون کرنے کا۔ اسی طرح تیسری قسم اسلام کا ہے کہ کوئی کسی کے ہاتھ مسلمان ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا مولا ہے۔ تو اب تینوں معنوں کے لحاظ سے اس میں فرق آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مولا کی پہچان بھی ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پر مولا کا اطلاق ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی تمیز نہیں ہو سکتی۔ کسی کے بارے میں مولا کا اطلاق ہو جائے تو آپ سے ہم کیسے معلوم کریں گے کہ رقیت کی بنیاد پر ہے، حلف کے بارے میں ہے یا اسلام کے بارے میں ہے؟ تو جب تک اس کے بارے میں تصریح نہ ہو، تو لہٰذا ان میں مذکورہ بالا معنیوں میں سے کسی ایک معنی میں بھی جب استعمال ہو تو اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کی مزید تفصیل نہیں بیان کی، بہت زیادہ اختصار کے ساتھ اشارہ فرما دیا ہے۔ ہم اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں شیخ ابراہیم اللاہم کی شرح سے۔ تو بہرحال ایک تو محدثین میں اس بات کا اہتمام تھا کہ وہ مولا کی نسبت کتابوں میں کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض سے مسائل پر بھی فرق پڑتا ہے، جیسے ولاء عتاق کو ہم لے لیں تو اس سے شرعی مسائل میں فرق بھی پڑتا ہے کہ جو کسی کو آزاد کر دے تو اس کا ولا اس کے لیے ہے۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، یعنی کوئی کسی کو آزاد کرے تو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے درمیان پھر وراثت کا سلسلہ چلتا ہے، اگر اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو اس کو میراث ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تراجم کی کتابوں میں روات کے ولا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو
قدیم زمانے میں چونکہ جنگیں ہوتی تھی عرب اور غیر عرب کے درمیان، تو بہت سارے لوگ غیر عرب کے وہ مسلمانوں کے قید میں آئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یا تو اسلام کی وجہ سے وہ عرب کے ولا میں تھے یا آزادی کی وجہ سے ان کے ولا میں تھے، تو اسی وجہ سے قدیم زمانے میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ خود آزاد نہیں ہے، یا ان کے آباء و اجداد شروع سے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بعد میں جنگ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے، تو قدیم زمانے میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، جبکہ بعد کے زمانے میں چونکہ یہ سلسلہ ختم ہوا اس لیے اس کا روات میں اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ لیکن یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ترجمے میں ولا کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی مولا ہے کسی کا تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کسی راوی کی پہچان اگر اس پر موقوف ہے تو پھر ذکر کرنا چاہیے، جیسے مولا نافع مولا ابن عمر، تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور انہوں نے اس سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا۔ ان کے بارے میں لکھ رہا ہے وحمل نافع عن ابن عمر علما کثیرا فقها وروایتا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت مشہور ہوئی ہے اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شروع میں تو اسلام کے جو پرچار والے تھے وہ عرب تھے، لیکن وہ موالی جو جنگ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے اور وہ غیر عرب تھے، انہوں نے پھر اسلام کو سیکھا اور اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دی، تو اکثر علم جو پھر ہمیں پہنچا ہے وہ موالی کے واسطے سے پہنچا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے لا فضل لعربین علی عجمین، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف تقوی کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا اگر یہ مولا کسی روات کے ترجمے میں موالی کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ اس کا کمتر ہونا ثابت ہو جائے تو یہ غلط بات ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے ترجمے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ترجمے میں اس بات کو زور دینا کہ یہ موالی میں سے تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل تو دین اور علم کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو۔ تو یہ جو نافع عن ابن عمر تھے تو انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تمام احادیث یاد کی اور آگے ان کو پہنچایا، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں سے تھے، ان کی وفات بھی بعد میں ہوئی تھی، اور نافع ان کی وفات پھر بہت زیادہ بعد میں ہوئی تھی، یہ مدینہ میں تھے، ان کے تلاميذ بہت زیادہ تھے اور پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، اور پھر ان کے شاگردوں میں بہت زیادہ حفاظ سے قراوی تھے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ بن عمر العمری، ایوب سختیانی۔ تو چونکہ ان کے ساتھ مدینہ میں نافع بن ابی نعیم القاری بھی تھے، یعنی نافع عن ابن عمر یہ ایک شخصیت تھی جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مولا تھے، اور ایک اور مشہور جو نافع کی قرات مشہور ہے یہ بھی موجود تھے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے نافع مولا ابن عمر کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو اگر مولا فرق کے لیے ذکر کیا جائے، امتیاز کے لیے ذکر کیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو مولا کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال اکرمہ مولا ابن عباس ہے، تو اکرمہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے والد غیر معروف تھے، تو اکرمہ بن خالد مخزومی ان کے اماثر تھے، ان سے ممتاز کرنے کے لیے اکرمہ مولا ابن عباس کہا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس کے علاوہ اکرمہ کے علاوہ بہت زیادہ موالی تھے جن کے آباء کے جو اسماء ہیں وہ معروف نہیں ہیں، جیسے ابو رشدین قریب بن ابی مسلم المدنی، ابو معبد المکی، ان کا نام نافذ تھا، یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے۔ اس طرح ابو صحبہ البصری، ان کا نام صہیب ہے، یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور، یہ سب ثقہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو مولا ابن عباس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سینین مولا انس بن مالک، ان کے والد کا نام بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو انس بن مالک کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال ولا کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ولا کسی فائدے کے لیے ذکر کیا جائے تو پھر درست ہے۔ دوبارہ ولا کی ایک قسم تو ولا اعتاق ہے، ولا اعتاق یا ولا رق ہے،
اور ولا کی دوسری قسم ولا بالاسلام ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم علی یدی رجل فلہ ولاؤہ، جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو تو اس کا ولا بھی اس کو حاصل ہے۔ اس کی تخریج کی ہے کہ صحیح سنن سعید بن منصور میں ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں ذکر کی، ابن عابدین نے الکامل میں ذکر کی، البیہقی نے سنن کبریٰ میں ذکر کی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ضعیف ہے، من اسلم علی یدیہ رجل فہو احق الناس بمحیاہ ومماتہ، یہ طبرانی نے کبیر میں، ابن مقری نے معجم میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی ولا حاصل ہے۔ اسی وجہ سے جمہور علماء کرام، لیکن چونکہ یہ حدیث دونوں حدیث ضعیف ہے، اس لیے جمہور علماء کرام نے اس ولا پر شرعی احکام مرتب نہیں کیے ہیں۔ جو ولا اعتاق ہے اس پر شرعی احکام متفرع کیے ہیں، لیکن اس ولا پر شرعی احکام متفرع نہیں کیے کیونکہ اس کے جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ اور لکھا ہے کہ جہاں تک تراجم کی کتاب میں اس ولا کے ذکر کا ہے تو اس کا بہت کم تذکرہ ملتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر ولا اعتاق کا ذکر ہوتا ہے اور ولا اسلام کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ ان کم میں سے جو مثال انہوں نے دی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا ذکر ہم جب کرتے ہیں تو ان کا نام یہ ذکر کیا جاتا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری الجعفی صاحب الصحیح، تو ان کو جوفی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جوفی تو نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ کو جوفی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ جوفی نسبت بخارا کی والی کی طرف کی جاتی ہے، جو اس کا نام ہے یمان ابن اخنس الجوفی، جو عبداللہ بن محمد المسندی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں ان کے دادا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے جو دادا ہے مغیرہ، وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کو جوفی بھی کہا جاتا ہے یا مولا الجوفی البخاری، اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے حسن ابن عیسیٰ بن ماسرجس النیسابوری، امام احمد رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کو ذکر کیا جاتا ہے ان کے بارے میں مولا عبداللہ بن المبارک، کہ یہ عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، ان کے مولا ہے۔ اور یہ اپنے مولا کی طرح ثقہ تھے اور تاجر تھے، سخی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخر حج میں انہوں نے 300,000 درہم صدقہ کیے تھے، تاریخ بغداد میں یہ ہے۔ جہاں تک تیسرے ولا کا ذکر ہے، ولا بالحلف، یعنی آپس میں معاہدہ کوئی کرے، دو قوم آپس میں معاہدہ کرے، دو قبائل آپس میں معاہدہ کرے، یا دو گاؤں والے آپس میں معاہدہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تحالف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنگ کے موقع پر یا دیگر اہم موقع پر۔ تو یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے بعد اس کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ روات میں جو ایک دوسرے کے مولا ہیں یا جن کے بارے میں مولا کا اطلاق ہوا ہے، ان کی پہچان بھی ضروری ہے کہ وہ مولا کس اعتبار سے ہیں، وہ اعلیٰ کے اعتبار سے ہیں، موثق ہے یا موثق ہے، اور اسی طرح ان کے درمیان جو ولا ہیں، ولا کی نسبت یہ رقیت کی بنیاد پر ہے یا حلف کی بنیاد پر ہے یا اسلاف کی بنیاد پر ہے۔